نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی حیات اور خدمات کے چند درخشاں پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی جرات اور کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بڑے بھائی قاری امیر الدین صاحب کا حکم اور یہ آپ کے سامنے تھوڑی سی بات میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی سفیرالدین صاحب کی ذات اقدس، مہمان نواز، نرم خو، نرم گفتار، بڑوں کا بے حد احترام کرنے والے، چھوٹوں پر نہایت شفیق و مہربان، تواضع انکساری اور اتباع سنت کا خاص اہتمام کرنے والے تھے۔ سادہ مزاج اور سادہ زبان، اچھے مقرر، وقت کی حفاظت کے باب میں علماء کرام کے لیے اسوہ اور سادہ و خاموش طریقے پر علم و تحقیق کے کام کے لیے بہترین نمونہ تھے۔ حضرت والے کی وفات پوری ملت اسلامیہ کے لیے اور بالخصوص ہمارے اس علاقے کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے، اور ہمارے محلے کے لیے محلہ مومن نگر جس میں حضرت والا نے مدرسہ عین العلوم قائم کیا، وہ زندگی کے آخری ایام حضرت والا کے بڑے قریب سے میں نے دیکھے۔ زندگی کے یہ چند سال جس میں حضرت والا نے سب سے پہلے ہمارے محلے میں مسجد کو قائم کیا، اور میں تحدیث بن نعمہ کے طور پر یہ بات ذکر کر دوں کہ جس میں میرے والد محترم مرحوم جناب امیر حسن صاحب نے حضرت والا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے اس میں بھرپور تعاون کیا۔ اور اس کے بعد جب میرے والد صاحب چلے گئے، مفتی صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، الحمدللہ ہر جمعرات کو 15 دن کے بعد ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ حضرت والا جو درد سناتے تھے میرے دوستوں بزرگوں، وہ بہت ہی ایسا درد سناتے تھے، والد صاحب کے جانے کے بعد ان کو بڑا صدمہ اور افسوس ہوا تھا۔ بہرحال ان کی وفات سے پورا علاقہ علمی شجرہ سایہ دار سے محروم ہو گیا ہے۔ مدرسہ فخرالعلوم سے جانے کے بعد حضرت والا نے مدرسہ عین العلوم قائم کیا، جو الحمدللہ ترقی کے ساتھ گامزن ہے اور علمی خدمات انجام دے رہا ہے۔ جب بھی استاد گرامی حضرت مفتی صاحب سے میری ملاقات ہوتی تو حضرت والا کی خدمت میں کافی دیر تک میں بیٹھا رہتا۔ زمانے طالب علم سے لے کر تا حیات بہت سی یادیں آپ سے وابستہ ہیں۔ بس میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اور ان کے اہل و عیال کو اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔